بعض حضرات یہ تحقیق کرتے ہیں کیا ایصال ثواب کا مسئلہ اسلام میں کیسا ہے، میت کو ثواب ملتا ہے یا نہیں۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا ہے کہ قرآن مجید میں تو لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے تو وہی کچھ ہے جس کی وہ محنت کرے، تو ایصال ثواب کا اس آیت میں انکار لازم آتا ہے۔ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں ذرا تحقیق کریں کہ ایصال ثواب کیا حق ہے کہ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے آپ سمجھیں کہ ایصال ثواب کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ کام کوئی آدمی کرے اور اس کو جو اس کا بدلہ ملتا ہے، کیا وہ بدلہ آگے منتقل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ تو ثواب کا معنی ہوتا ہے بدلہ، اور ایصال کا معنی ہے پہنچنا، کہ اس کو کوئی چیز ملے تو کیا یہ دوسرے کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کا مطلب ہے ایصال ثواب۔ تو ایصال ثواب جو ہے میت کے لیے ملنا، تو سب سے بڑی عبادت یہ کون سی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت کا مغز نچوڑ یہ دعا ہے۔ جب آدمی دعا کرتا ہے کسی کے لیے تو یہ اس کو اس دعا کا فائدہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ دعا تو اس نے کیا، عمل تو اس نے کیا ہے، دوسرے کو کیوں فائدہ ملے؟ جو وہ آیت کا اگر یہ معنی کیا جائے تو بہت سی آیتوں کی مخالفت لازم آئے گی۔ اس لیے مخالفت لازم آئے گی کہ دعا بہت بڑی عبادت ہے، اور ایک آدمی دعا کرتا ہے اس کا بدلہ کسی اور کو ملے، تو اس کا مطلب ہے ایصال ثواب حق ہے اور دوسرے کے ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ یہ جو جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے کا انکار کرنا کفر ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ لا تصلی علی احد، کہ منافق کے پر جنازہ نہ کریں، مومنوں پر نبی پاک جنازہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور مسلمان بھی سارا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ جب میت کو جنازے پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہوتا تو یہ فنکشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا ضرورت ہے اس کی کہ جنازہ پڑھا جائے؟ تو جنازہ بالکل بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن سے یہ بات بالکل واضح ہے، ثابت ہے کہ ایصال ثواب کا مسئلہ حق ہے، اور ایصال ثواب کا انکار کرنا کفر، اس کا بات ٹھیک ہی ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام بہت سے، کہ انہوں نے حج بھی کیا ہے، دوسری طرف انہوں نے جو ہے کنواں بھی کھدوائے ہیں، انہوں نے خیراتیں بھی کیا ہے، مالی خیرات بھی، جانی خیرات بھی، اس قسم کا جو ہے وہ ضرور ہوا تھا۔ یہ مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم سارے میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ایصال ثواب حق ہے۔ اور باقی رہا کہ اپنے ثواب کا بدلہ یہ کس چیز کا دے سکتا ہے؟ یہ ثواب کا بدلہ اعمال میں دے سکتا ہے، عقائد میں نہیں دے سکتا۔ یعنی آپ نے ایمان کا عقیدہ رکھا، آپ کو یہ ثواب جو ملے گا کسی کافر کو، کسی آدمی کو منتقل کر دیں، اس کا بدلہ نہیں آئے گا۔ قرآن میں یہ ہے کہ سعی سے مراد لیس للانسان الا ما سعی، یعنی جو ایمان کی محنت ہے، ایمان والی محنت کا ثواب اور کسی کو نہیں ملے گا، اس کے علاوہ مل سکتا ہے۔ اور دوسری یہ دلیل ہے کہ یہ آیت بھی دلیل ہے اس ایصال ثواب کی، کہ انسان جس چیز کی کوشش کرے اس کو ملے گا۔ اگر وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا یہ
نیکی جو ہے میرے ماں باپ کو یا فلاں فلاں کو ہو جائے تو یہ جو ہے نا مل جائے گی کہ اس نے جو ساج کیا ہے اس کو ملے گا۔ یہ جو آپ درود شریف پڑھتے ہیں یہ بھی ایصال ثواب ہے، اللہ اپنی شان اور نبی پاک کے شان کے مطابق اس پر خصوصی رحمتیں فرما، تو یہ بھی ایصال ثواب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اس کا جو جنازہ پڑھا گیا تو وہ جنازے میں یہ درود پاک تھا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا نہیں تھی، یہ بات تھی۔ تو مسئلہ یہ حق ہے، لیکن ایصال ثواب ہو، یہ جو ایصال ثواب کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ مومن ہو، اور جو میت ہو وہ بھی مومن ہو۔ کسی کافر کو ایصال ثواب نہیں ہوتا، جو قرآن کے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھے اس کے لیے کوئی ثواب شبت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کرنے والا بھی مومن ہو اور جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ بھی مومن ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہ جو جمعرات میں یتیموں کا مال، مشترکہ مال میں خیرات کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، یہ ایصال ثواب تو ممکن نہیں ہے، ان کو گناہ ملے گا اور کھانے والوں کو گناہ ملے گا۔ اور جو فنکشن کہتے ہیں، تیجا، 40واں سال برسی، فلاں فلاں، یہ شریعت میں کسی قسم کی ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی گنجائش یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ یہ خیال کریں کہ آپ کے آس پاس لوگ غربا ہیں، ان غربا کو دے دیں، ان کا فائدہ ہو جائے۔ اور اگر غربا وہ نہیں ہے، کوئی کھانا پکانا چاہتے ہیں تو پھر جتنے آپ کے آس پاس کے غریب ہیں ان کو پورا پورا کھانا دے دیں۔ اور اگر آپ نے دیگیں پکائی اور ایک ایک تھالی گھر گئی تو ثواب کدھر ملے گا؟ یہ تو فنکشن ہے، اللہ نے آپ کو یہ نہ پوچھا بھائی اس طرح تو نے کیوں کیا ہے، تم فائدے میں ہو۔ تو بہرحال ایصال ثواب ہو اور اس کا طریقہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اور رسم و رواج اس میں نہ ہوں، اس میں ریاکاری نہ ہو، یہ مسئلہ حق ہے، اور اس کا انکار کرنا گمراہی ہے۔